السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، احب ان یعرض عملی وانا صائم، رواہ الترمذی۔ اردو میں ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، پشتوں میں ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائلو: پیر اور زیارت پورز باندے اعمال اللہ تپیش کی گی، زدہ خبر خخوم کہ زما عمل قلم پیش شی نزور و جی سرے۔ دا حدیث ترمذی شریف کی ذکر پر شوئے۔ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ دنیا پر ایک سوال ہے کہ بعض روایت میں ہے ہر صبح و شام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جواب یہ کہ روزانہ ہر عمل تفصیلی طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر پیر اور جمعرات کو اجمالی طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ صبح و شام والی حدیث کی یہ تعویل کی جائے گی کہ فرشتے بندوں کے صبح کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اور رات کے اعمال صبح کے اعمال سے پہلے اوپر لے جاتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے پیش پیر اور جمعرات کے دن ہی کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی وجہ دوسری حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن میں دین فطرت دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، تو اس کے شکرانہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس دن میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہم سے نیک اعمال ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جتنے ہم سے کوتاہیاں ہوئے، گناہ ہوئے چھوٹے بڑے، ظاہراً سرراً، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔